رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، کل جس گفتگو کو اس حدیث شریف کے ضمن میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ کو رسالت مآب نے اپنا ٹکڑا اور اپنا جز اور اپنا حصہ قرار دیا ہے. فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وہی روحی، میری وہ روح ہے کہ بین جنبیہ، جو میرے وجود میں پائی جاتی ہے. یعنی رسالت مآب کی روح جناب سید عالمیان ہیں، اور اسی لیے جتنا زیادہ ہمارے دلوں میں محبت پیغمبر ہونی چاہیے، اتنی ہی زیادہ ہمیں جناب سیدہ سے بھی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے. اگر وہ انسان جو رسالت مآب کا کارٹون بنائے ڈنمارک والا، وہ لعنت کا مستحق ہے اور یقیناً لعنت کا مستحق ہے، تو اگر جسم پیغمبر کی توہین کرنے والا لعنت کا مستحق ہے، تو پھر روح پیغمبر کی توہین کرنے والا بھی کچھ بھی ہو جائے وہ لائق احترام نہیں ہو سکتا ہے، لائق لعنت ہے. اور روح پیغمبر جناب سیدہ ہیں. روح پیغمبر کی توہین کرنے والا جس بھی فرقے کا ہو، جس بھی نظریے کا ہو، وہ انسان قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے ہم سب کو جناب صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے.
سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ المودہ تعاطف القلوب فی ائتلاف الارواح، یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ کس بنا پر ہوتی ہیں؟ آپ لوکل ٹرین میں چلے جا رہے ہیں، کسی انسان کو دیکھ کے ایسا لگا کہ نہیں اس سے تو دل جڑ رہا ہے، اس سے دوستی ہونی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوئے، مؤمنین کے مجمع کو دیکھا، احساس ہوا کہ نہیں یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ان سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ فرش عزا پر آ کر بیٹھے، آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب ایسے ہیں کہ جن کی طرف میرا دل مائل ہے، ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ یہ جو دوستیاں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دوستیاں اس بنا پر ہیں کہ یہ دل ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، اور فی ائتلاف الارواح، یہ روحیں ہیں جو ان لوگوں کی آپس میں مل رہی ہیں، اور اسی بنا پر یہ دوستی ہو رہی ہے۔ جسموں کا ملنا دوستی نہیں ہے، روحوں کا ملنا دوستی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد مومن سے آپ کی ملاقات 2 سال 3 سال 4 سال نہیں ہوئی، لیکن دوستی باقی ہے، جسم نہیں ملا ہے لیکن دوستی برقرار ہے۔ اور لوکل سے آپ ویرار سے بیٹھ کے وی ٹی تک چلے آئیے، بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے جسم مل رہے ہیں لیکن دوستی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح نہیں مل رہی ہے۔ دوستی جسموں کے ملنے کا نام نہیں ہے، دوستی روحوں کے ملنے کا نام ہے۔ تو اب اگر آپ انصاف سے بتائیں کہ دوستی تب ہوتی ہے جب روح مل جائے، تو اب لاکھ آپ کہتے رہیے وہ رسول اللہ کے ساتھ میں بیٹھے اس لیے صحابی، انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لی اس لیے صحابی، انہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا اس لیے صحابی، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اس لیے صحابی۔ آپ صحابیت کی جو بھی تعریف کرتے رہیں، وہ ساری تعریف جسم پیغمبر سے ملاقات کی ہے، جبکہ دوستی کا معیار جسم نہیں ہے، دوستی کا معیار روح ہے۔ اب یہ نہ کہو کہ کتنے اصحاب پیغمبر ہیں، یہ بتاؤ کتنے ہیں جو روح پیغمبر جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ جناب سیدہ کے وفادار ہیں تو صحیح پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے وفادار کہلائیں گے۔ جس میں پیغمبر کے جانثار تو بہت سے دکھائی دے رہے ہیں، کیا روح پیغمبر کے بھی جانثار ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے، یہی واقعہ، اچھا اتفاق سے یہ واقعہ دونوں فریق کے وہاں موجود ہے۔ کنز العمال متقی ہندی کی جو کتاب ہے برادران اہل سنت کی، اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا انی احبک، مجھے آپ سے محبت ہے۔ مولا نے فرمایا کذبت، تو جھوٹا ہے۔ لما یا امیر المؤمنین، بڑے تعجب سے اس نے پوچھا مولا یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ فرما رہے کذب، تو جھوٹا ہے، کیوں؟ آخر وجہ کیا؟ لما یا امیر المؤمنین۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو سامنے والے کے دل میں بھی محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ سنیں گے جملہ؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان الارواح تشوم، یہ جو روحیں ہیں وہ ایک دوسرے کو سونگھتی ہیں۔ اگر خوشبو اچھی ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن میں اپنے دل میں تیری محبت کو نہیں پاتا، لہٰذا یہ یک طرفہ محبت صحیح نہیں ہے، تو اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ توجہ فرمائی، محبت اصل وہ ہے جو دو طرفہ ہو، ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہونی چاہیے۔
اب اگر رسالت مآب سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر جناب سید عالمیان سے بھی عقیدت ہونی چاہیے. وہ یا رسول اللہ کا کلمہ مکمل تب ہوگا جب یا زہرا کو بھی شامل کر لیا جائے. اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو سیرت کا سب سے عظیم پہلو ہے اس پر ہمیں توجہ دینی ہے. جناب سیدہ، اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں، جناب سیدہ کی سیرت میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں. معمولاً ایک پہلو پر ہم توجہ دیتے ہیں، دوسرے پہلو پر ہماری توجہ نہیں ہے. بڑا سخت موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین تک یہ بات پہنچ جائے. جناب سیدہ کی حیات طیبہ میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک پہلو کہ جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے دشمنوں پر ہمیشہ لعنت بھیجی ہے. یہ پہلو سب کے ذہن میں ہے، حتیٰ مصلے سے اٹھی نہیں ہے جب تک کہ یہ جملہ نہیں فرمائے کہ اللہم لعن الجبت والطاغوت. جناب سیدہ نے ہمیشہ یہ جملہ فرمایا ہے. یہ جناب سیدہ کی سیرت سب کے سامنے ہے. اب آئیے دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں. جناب سیدہ جس موقع کے اوپر اپنی شہادت سے پہلے اپنے بستر پہ ہیں، عالم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان اطہر پر دعا ہے، جملہ فرما رہی ہے کہ اللہم بحق بکائے ولدی فی مفارقتی. اے میرے پروردگار، میری مفارقت، میری شہادت کے بعد یہ جو میرے شہزادے میرے لیے گریہ کریں گے، اس گریے کا واسطہ. اللہ اکبر، اتنا اہم واسطہ دے کر جناب سیدہ کیا دعا کر رہی ہیں سنیں گے آپ. فرماتی ہیں اللہم بحق بکائے ولدی فی مفارقتی ان تغفر عصات ابی. اے میرے پروردگار، اس واسطے کو دے کر زہرا بس تیری بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے کہ میرے بابا کے چاہنے والے، میرے شیعہ، ان گناہگاروں کو معاف کر دے. اللہ اکبر. جناب سیدہ کو اتنی محبت ہے اپنے ان چاہنے والوں سے، معمولی بات نہیں ہے. واقف ایسی ممبر سے میں گزشتہ سال عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ جملہ نہیں تھا لہٰذا مکمل کر رہا ہوں. جناب سیدہ کے 3 مہر قرار پائے ہیں. ایک وہ مہر ہے کہ جس کو سرکار امیر المؤمنین نے عطا کیا ہے. دوسرا مہر وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے عرش پر دیا ہے کہ ان اللہ امہر فاطمہ، پچھلے سال عرض کر چکا ہوں، ان اللہ امہر فاطمہ ربع الدنیا فربعها لها والجنہ والنار. فرماتے کہ پروردگار نے جناب سیدہ کو اس کائنات کا 1/4 حصہ عطا کر دیا ہے. یہ 1/4 حصہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے. اور والجنت والنار، اللہ نے جنت اور جہنم کو بھی جناب سیدہ کے حوالے کر دیا ہے. اپنے چاہنے والوں کو جنت بھیجے گی اور اپنے دشمنوں کو جہنم بھیجے گی. یہ روایت اللہ کی طرف سے ملنے والے مہر کی ہے. تیسرا مہر سنیں گے آپ. جناب سیدہ نے اپنے بابا سے یہ بات فرمائی کہ بابا بتائیے کہ میرے لیے مہر کیا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہر لڑکی کو معین کرنا ہے. لڑکی جتنا مہر معین کرے گی اتنا مہر قرار پائے گا. بابا میرا مہر کیا ہے؟ اچھا، اب اگر جناب سیدہ کائنات کی کسی بھی شے کو مانگ لیں تو وہ مہر بن سکتا ہے. اس لیے کہ یہ تو ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی کیفیت، ان کی حالت ایسی ہے کہ اتنا بڑا مہر نہ رکھا جائے، اس لیے کہ دولہا میاں اتنا دے نہیں پائیں گے. لیکن وہاں جسے دینا ہے ان کو اللہ نے پوری کائنات پہ اختیار دیا ہے. سرکار امیر المؤمنین کائنات پر اختیار ہے، تو اب نہ ادھر سے کمی نہ ادھر سے کمی. اب آپ سنیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا میرا مہر کیا ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ بیٹی تمہیں اختیار ہے، بتاؤ تم کیا مہر قرار دینا چاہتی ہو. آپ جملہ سنیں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ ملکیت چاہیے، نہ اراضی زمین چاہیے، کچھ نہیں چاہیے.
مجھے بس اتنا مہر چاہیے کہ آپ پروردگار سے مجھ سے وعدہ کرا دیں کہ میدان محشر میں میں اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کروں گی۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیا آپ۔ یہ جناب سیدہ نے مہر رکھا ہے کس کے لیے؟ اپنے ان چاہنے والوں کے لیے۔ اب آپ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھ کے میں عرض کر دوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ذرا سا سخت موضوع ہے جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ کو اتنی محبت ہے، جناب سیدہ کا عالم یہ ہے کہ رات بھر آپ مصلی پر بیٹھ کر ان چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ نہ جانے کتنی محبت جناب سیدہ کے قلب مبارک میں ان چاہنے والوں کی ہے کہ آپ ان کی شفاعت کو مہر قرار دے رہی ہیں۔ آپ، یہ عالم ہے کہ آخری لمحات میں بھی اس قوم کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ رات بھر مصلی پر بیٹھ کر ان چاہنے والوں کے لیے آپ کی زبان اطہر پر دعا ہے۔ تو اب ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ جب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں تو پھر جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اتقرب الیک، پروردگار میں تجھ سے قریب ہو رہا ہوں۔ کس طرح سے؟ اس کے بعد آگے بڑھ کے جملہ کہتے ہیں، اے اہل بیت اطہار بموالاتکم، اے اہل بیت اطہار آپ کی ولایت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے، وبولایت اولیائکم، ان لوگوں کی محبت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی ولایت ہے۔ کہ آپ ہر روز زیارت عاشورہ آج کل آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں، اس کورونا کے پیریڈ میں تو سارے مؤمنین ہر روز زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، ہر روز یہ جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نہ صرف یہ کہ اہل بیت اطہار کی ولایت، بلکہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کی ولایت کو دل میں رکھنے والے، ان سارے مؤمنین کی محبت بھی ہم اپنے دل میں قرار دیتے ہیں اور تب اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ صبح میں زیارت کے بعد یہ جملہ ہم اپنی زبان پہ کہہ کے آگے بڑھے ہیں کہ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ کیا صبح سے لے کے رات تک اس پر ہم نے عمل کیا؟ اگر ہم نے صبح میں اقرار کرنے کے باوجود دوپہر میں کسی مرد مومن کو بالارادہ تکلیف پہنچائی، کوئی ایسا جملہ کہا کہ اسے اذیت ہو جائے، کوئی ایسی بات کہی کہ اس کا دل دکھے، کوئی بالارادہ ایسا کام کیا کہ اس کی تکلیف کا سبب بن جائیں، یا تو صبح میں غلط بیانی سے کام لیا یا عملی طور پہ غلط کام کیا، دو میں سے کوئی ایک بات ہے۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب جناب سیدہ کو اپنے شیعوں سے اتنی محبت ہے، سرکار سید الشہداء کے چاہنے والوں کے لیے ہم دل میں اتنی محبت رکھنے کا اقرار کر رہے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی مرد مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ دیکھیے، میرے نہ چاہتے ہوئے دل ٹوٹ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چاہتے ہوئے بالارادہ ہوتا ہے۔ انسان جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کسی کی کوئی بات نہیں پسند آئی، اگر نہیں پسند آئی ہے تو حق یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ساری دنیا کو خبر ہو جائے، اسی کو خبر نہ ہو کہ جس کی بات ہے، اس کو پہلے بتانا ہے، اس کو متوجہ کرانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا تک خبر پہنچا دیں کہ اس نے غلط کام کیا اور خود اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارا کام واقعی غلط تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے کہ میرا نظریہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو سامنے والے کے لیے۔ آپ غور کریں، 4 ویلر گاڑی کھڑی ہے، اس میں سے ایک ٹائر نکال دیا جائے، یہ 3 ویلر ہو جائے گی۔ آپ کو لگے گا اس میں ڈیفیکٹ ہے، ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔
لیکن ہمیشہ ہر گاڑی میں 3 ویلر ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ 4 ویلر میں اگر ایک ٹائر کم ہو جائے تو ڈیفیکٹ ہے، 3 ویلر ہو گئی وہ. لیکن اگر گاڑی ہی 3 ویلر تھی تو اب تو اس میں ایک ویل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیفیکٹیو نہیں ہے، وہ گاڑی کی ساخت ایسی ہی ہے. تو اب اگر ہم یہ سوچ کر کہ یہ تو 3 ویلر ہے اس کی برائی کرنے لگ جائیں، یہ غلط ہے. اگر اللہ نے کسی کو اسی انداز میں بنایا ہے تو پھر ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس کی توہین کریں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس کی برائی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں ایک طرف، اگر اس کے دل میں ولایت اہل بیت اطہار ہے تو اس کا حق میری گردن پر ہے. آپ سنیں گے علی بن یقطین کا نام آپ نے سنا ہے، کوئی معمولی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام، مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ ضمنت لعلی بن ابراہیم اللہ یمسہ النار. بہت بڑا جملہ ہے، دنیا میں کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا سوائے امام معصوم کے. مولا فرماتے کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ علی بن یقطین کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. صرف امام معصوم یہ جملہ فرما سکتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ جنت بیچنے والے اور ہیں جو آپ کے شہر ممبئی میں بھی پیسہ لے کے جنت بیچ دیتے ہیں. ہے متوجہ نہیں؟ دوسروں کی ملکیت ہے، یہ کون سے بیچنے والے پیدا ہو گئے؟ جن کی خود جنت کنفرم نہیں ہے وہ دوسروں کو جنت بانٹ رہے ہیں. اور اس کی دلیل اور ثبوت ہی یہی ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کو اتنا اچھا گھر مل رہا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس لین دین کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق کبھی بھی مالیت کے اوپر نہیں ہے، ایمان کے اوپر ہے. جس کا ایمان پختہ ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. ضروری نہیں کہ مالدار کے پاس ایمان زیادہ ہو اور ضروری نہیں ہے کہ غریب کے پاس ایمان کم ہو. لہٰذا یہ خود بنیاد ہی غلط ہے. فرمایا تھا کہ ضمنت لعلی بن ابراہیم اللہ یمسہ النار، میں ضمانت لیتا ہوں علی بن ابراہیم کے لیے. کیا؟ علی بن یقطین کے لیے کہ لا یمسہ النار، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے. اس کے باوجود جب امتحان ہوا ہے تو سنیں گے کتنا سخت امتحان ہوا ہے. وزارت ہے، اسی بغداد میں موجود ہیں اور سب سے بڑی پوسٹ ان کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ خدمت گزار موجود ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، مال دولت موجود ہے، ساری فیسیلیٹیز ہیں. آئے ہیں مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے اور حج مکمل کر لینے کے بعد اب جب مدینہ طیبہ آئے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ان من تمام الحج زیارت الحجہ، حج تب مکمل ہوتا ہے کہ جب حجت پروردگار کی زیارت کر لے انسان. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھیے کہ کتنے لوگ حج کرنے گئے، یہ بتائیے کہ بقی کی زیارت کرنے کتنے لوگ گئے. معیار حج پر جانا نہیں ہے، معیار اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آئے مدینہ طیبہ پہنچے، ہمارے آقا اور مولا ساتویں امام کی امامت کا دور ہے. امام پہلے ہی گارنٹی اور ذمہ داری لے چکی ہیں. آئے امام کی خدمت میں، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کا علی بن یقطین. کا نہیں، امام کو علی بن یقطین سے نہیں ملنا ہے. ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی کہ میں تو ناکامیاب ہوں. اگر امام وقت ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی شخصیت بچا نہیں سکتی ہے انسان. بیٹھ گئے دروازے پہ کہ آج اپنے امام سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ وزارت اپنی جگہ کے اوپر، منصب، وزارت، مال، دولت، حکومت سب الگ، میں آج امام سے ملاقات کیے بنا نہیں جا سکتا. بیٹھے دروازے پہ.
شام کا موقع تھا، غروب کے قریب آقا اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، ساتویں امام۔ اب جو دیکھا کہ علی بن یقطین بیٹھے ہیں، علی بن یقطین نے دیکھا کہ مولا آئے ہیں، جلدی سے قدموں سے لپٹ گئے۔ فرزند رسول، میں سب چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ ناراض ہو جائیں تو مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ مولا فرمائیے کیوں مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ فرمایا صرف ایک وجہ ہے تم سے ناراضگی کی، سنیں آپ۔ وجہ یہ ہے کہ میرا ایک شیعہ تم سے ناراض ہے۔ اس ایک شیعہ کی ناراضگی کی بنا پر امام وقت نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں کتنی اہمیت ہے ایک شیعہ کی۔ ہم تو بڑے آرام سے، کسی بھی مرد مومن کا دل ٹوٹتا ہو تو ٹوٹا کرے، ہمیں تو غیبت کرنی ہے، ہمیں تو برائی کرنی ہے، ہمیں تو جو کہنا ہے کہنا ہے۔ نہیں، اگر واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو پھر وہ ہمارا ہے۔ ہم اس کی برائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی برائی کر رہے ہیں، یہ سوچ کے بیٹھنا چاہیے۔ علی بن یقطین کوفے کے رہنے والے تھے اور بچپن کی دوستی تھی ابراہیم جمال سے۔ تاریخ ہے پوری، ظاہر ہے کہ اس وقت تاریخ مجھے نہیں عرض کرنی ہے۔ علی بن یقطین اور ابراہیم جمال بچپن سے ساتھ میں رہے تھے۔ حالات بگڑ گئے تھے تقریباً 15-16 سال کی عمر میں، اور علی بن یقطین کو کوفہ چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ وہاں کا حاکم اس پورے خاندان کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ پورا خاندان مہاجرت کر گیا تھا، لیکن دوستی باقی تھی دونوں کی، اور دونوں اہل بیت اطہار کے شہدائی۔ علی بن یقطین سے ملاقات کرنے کے لیے ابراہیم جمال آئے تھے بغداد، اور جب دروازے پر پہنچے تو ظاہر ہے کہ وزیر ہے، وہ بھی اتنا بڑا ہوتا تھا، غلاموں نے دروازے ہی پر یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ آقا آج بڑے مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ بہت برا لگا علی بن یقطین کی اس نہ ملاقات کرنے کی کیفیت سے، اور ابراہیم جمال ناراض ہو کے کوفے آ گئے تھے۔ مولا کو تو خبر ہے تم سے ناراض ہے ابراہیم جمال، اس کو خوش کرو تب ملنے آنا۔ مولا ابراہیم جمال تو کوفے میں ہے، میں تو اس وقت مدینے میں ہوں۔ مولا کیسے میں اس کو راضی کروں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ سے ملاقات ہو جائے؟ فرمایا جاؤ میں انتظام کیے دیتا ہوں، ابھی غروب ہونے والا ہے، چلے جانا جنت البقیع میں، گھوڑا تیار ملے گا، اس پر بیٹھنا، وہ گھوڑا تمہیں منزل تک پہنچائے گا، کام مکمل کرنا، پھر گھوڑے پر بیٹھنا، تمہیں وہ بقیع پہنچائے گا، پھر ملاقات کے لیے آ جانا۔ دنیا والوں میں اور اہل بیت اطہار میں یہی فرق ہے، دنیا والے مشکل بتا سکتے ہیں، مشکل کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ علی بن یقطین آئے، اب جو پہنچے جنت البقیع دیکھا گھوڑا موجود ہے، بیٹھے گھوڑے پر۔ یہ اختیار امام ہے، دنیا میں یہ اختیار بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ گھوڑے نے اب جو اپنا اگلا قدم بڑھایا، کوفے میں ابراہیم جمال کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ یہ ہے امام کا اختیار، یہ ہے امام کا ارادہ۔ خود امام نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن چونکہ امام کا ارادہ شامل ہے، لیکن اب یہ اللہ کی مخلوق بھی وہی کرے گی جو امام وقت چاہے گا۔ اسی لیے امام وقت کے قدموں سے اگر وابستہ ہو جائے انسان تو پھر کائنات اس کی تسخیر کر دی جاتی ہے، کائنات اس کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ علی بن یقطین نے دروازے پر، ابراہیم جمال کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے، دق الباب کیا، اندر سے آوازیں، کون؟ وہی انداز، علی بن یقطین ملنے آیا ہے۔ اچھا چونکہ بچپن کے دوست تھے تو ناز و نخرہ بھی ویسے ہی، کہ میں تو علی بن یقطین کو نہیں پہچانتا، مجھے تو علی بن یقطین سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور تم سے اسی ناراضگی کی بنا پر معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا نہیں مجھے نہیں ملنا ہے۔ ابراہیم جمال نے اندر سے کہا مجھے ملنا ہی نہیں ہے علی بن یقطین سے۔ علی بن یقطین نے کہا کہ دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں، امام وقت نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ امام کا نام سنا، دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، لپٹ گئے، تمہیں امام نے بھیجا ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے
ہمارے وہاں تو ناراضگیاں بھی 10 سال چل جاتی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرد مومن سے میں نے پوچھا کہ خیریت کیا حال ہے؟ کہ والد صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے۔ کب سے نہیں ہوئی؟ کہ 10 سال ہو گئے۔ 10 سال تک کیا وجہ تھی سنیں گے آپ؟ 50 روپے مانگے تھے، نہیں دے پائے وہ، تو اس دن سے جو گفتگو بند ہوئی تو آج تک بند ہے، 50 روپے کی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مرد مومن مسجد نہیں آتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ فرش عزا پہ نہیں بیٹھتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ماتم نہیں کرتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ مجلس منعقد نہیں کرتا۔ بڑا شوق ہے امام حسین کا اور ان سے محبت بھی ہے، لیکن ادھر عالم یہ ہے کہ اپنے باپ کی ناراضگی 10 سال سے مول لیے ہوئے۔ اہل بیت کے نام پہ آگے بڑھیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، آپس میں من مٹاؤ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دل دور ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں اہل بیت اطہار کے لیے جب فرش عزا پر بیٹھیں تو پھر ساری عداوتیں، ساری دشمنیاں ختم۔ کیا اچھا ہو کہ ہم فرش عزا پر آئیں اور کہیں کہ بی بی آج اس فرش عزا پر بیٹھ کر میں نے فلاں کو جس سے میرا دل دکھا تھا آپ کی محبت میں معاف کر دیا۔ ہر روز اگر ایک مرد مومن کو معاف کر کے آپ فرش عزا پر بیٹھیں، یقین جانیں آپ کو جناب سیدہ کی دعائیں ملیں گی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جناب سیدہ دعا کرتی ہیں ان چاہنے والوں کے لیے، جناب سیدہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے مہر مانگ رہی ہیں۔ وہ شہزادی اگر یہ دیکھیں کہ میرے چاہنے والے ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں، کیا جناب سیدہ کے دل میں ہمارے لیے محبت اور جناب سیدہ کی طرف سے ہمارے لیے دعائیں نہیں ہوں گی؟ دوڑ کے لپٹ گئے۔ ابراہیم جمال علی بن یقطین سے لپٹے ہوئے ہیں، جاؤ تمہیں مجھے معاف کر دیا، وہ تو میں سمجھا تھا کہ تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے، تم ملنا نہیں چاہتے۔ البتہ یہ چیز ذہن میں رہے، ان دا بریکٹ میں عرض کر دوں، علی بن یقطین آئے تھے ملاقات کے لیے، اور علی بن یقطین کے پاس آئے تھے ابراہیم جمال ملاقات کے لیے، اور علی بن یقطین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ غلام نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ مولا نے یہ فرمایا، جب علی بن یقطین نے یہ جملہ کہا کہ مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم جمال کب ملنے آئے تھے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ ابراہیم جمال آئے تھے اور نہ ملتے تو میں اس وقت تم سے ملنا بھی گوارا نہ کرتا۔ وہ جو راہ حل پیش کیا تھا کہ جنت البقیع میں تمہیں گھوڑا ملے گا، اس سے پہلے یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ تو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا میں بخش رہا ہوں، ورنہ اگر تم نے جان بوجھ کے کیا ہوتا تو پھر امام وقت اس طرح سے ملنے پہ بھی تیار نہ ہوتے۔ ابراہیم جمال سے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ تم کب آئے تھے، لیکن میرے امام نے مجھے بتایا، لہٰذا میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھے معاف کر دیا میں نے۔ کیا ایسے نہیں؟ چونکہ تم کو یہ احساس ہوا کہ علی بن یقطین کرسی مل جانے کے بعد، وزارت مل جانے کے بعد، مقام و منصب مل جانے کے بعد مغرور ہو گیا ہے، لہٰذا آج تمہارے سامنے میں اپنے غرور کو ختم کروں گا اور اس کے بعد امام معصوم کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ کیسے؟ کہ علی بن یقطین وزیر، اس عظیم منصب پر فائز دنیاوی اعتبار سے، زمین پر لیٹے، اپنا ایک رخسار زمین پہ، کہ اپنا پیر میرے اس دوسرے رخسار پر قرار دو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا غرور بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی اطمینان ہو جائے کہ تم نے معاف کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، تم مومن ہو کیا؟ نہیں، کچھ نہیں، مجھے اپنا غرور ختم کرنا ہے، کیسی وزارت، کیسا منصب، کیسی کرسی، سب کو میں ٹھوکر دے مارتا ہوں۔ جب اصرار بڑھا تو علی بن یقطین کے چہرے پہ ابراہیم جمال نے اپنا پیر رکھا، اٹھے، پھر گلے لگے، کہ بھائی جب بھی ضرورت ہو میں تمہارے لیے حاضر ہوں، یہ کہہ کے باہر نکلے، گھوڑے پر بیٹھے۔ اب آپ جملہ سنیں،
تاریخ کی لفظیں ہیں. گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کا اگلا ہی قدم مدینہ طیبہ میں، اب جنت البقیع سے دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ امام جو ابھی کچھ لمحات پہلے ملنا گوارا نہیں کر رہے تھے، وہ امام وقت دروازے پر تشریف فرما علی بن یقطین کو دیکھا، جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے، علی بن یقطین کو سینے سے لگایا اور یہ جملہ فرماتے کہ علی بن یقطین تم نے آنے میں دیر کر دی، میں بہت وقت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. امام انتظار کرتے ہیں اس کا جو مؤمنین کے دل کو خوش اور راضی کر کے ملنے کے لیے آتا ہے. ہمیں بھی کربلا زیارت پر جانے کا شوق ہے، ہمیں بھی کاظمین امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہے، ہمیں بھی سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچنے کی تمنا ہے، ہمیں بھی 8ویں امام کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کی آرزو ہے. اگر امام سے ملاقات کا شوق ہے تو پھر پہلے مؤمنین کے دلوں کو خوش کرنا سیکھیں. زیارت پر جانا کمال نہیں ہے، امام معصوم کی بارگاہ میں زیارت کا قبول کر لیا جانا معیار ہے. بس میری بات مکمل ہو گئی. جناب سیدہ کے چاہنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا جذبہ پیدا کریں. نہ ہمیں ٹکڑوں میں بٹنا ہے، نہ ہمیں قبیلوں میں، قوموں میں، علاقائی تعصب میں الجھنا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بانٹ دے، ہمیں دشمن کو نہیں تمنائے زہرا کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے. کبھی مرجعیت کے نام پہ ہمیں بانٹا جاتا ہے، کبھی مخالفت مرجع کے نام پہ ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی علاقوں کی بنا پہ ہمیں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کبھی خاندانوں کی بنا پہ ہم ایک دوسرے سے الگ علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ سارے اختلافات صرف اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ یہ قوم بٹ جائے اور دشمن کامیاب ہو جائے. ہمیں سرکار سید الشہداء اور سرکار ابو الفضل العباس کے پرچم کے نیچے ایک ساتھ جمع ہونا ہے. جس موقع کے اوپر ماتم کے لیے یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، سب کے ہاتھ ایک ساتھ سینوں پر جاتی ہیں. کیوں؟ یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم سب حسینی ہیں. یہ اتحاد ہمارا سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. آئیے چلیے اس مدینہ طیبہ میں آپ کو لے کر چلیں. یہ تاریخیں جو ایام شہادت کی تاریخیں ہیں، یہ تاریخیں جو ایام عزا ہیں، یہ تاریخیں جو جناب سید عالمیان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو یاد کرنے کی تاریخیں ہیں. ان تاریخوں میں آئیے آپ کو ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر لے کر چلیں کہ جس دروازے پر حال یہ ہے کہ دشمنوں نے آ کر اس دروازے پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا ہے. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن جو اقرار خود ظالم نے ایک خط کے ذریعے سے کیا تھا اور اقرار نامہ خط کی شکل میں شام کے حاکم کو بھیجا تھا، وہ اسی بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے. میں اسی روایت کو بس پڑھوں گا آپ کے ذہنوں کے حوالے. ظالم کا اقرار ہے، نہ جانے کیسے کیسے ظلم جناب سیدہ پہ ڈھائے گئے. سنیں گے آپ کو کیا جملہ لکھتا ہے. کہتا ہے کہ میں قنفذ کو بھیج چکا تھا، دروازے کے اوپر سارے میرے چاہنے والے ساتھی جمع ہو چکے تھے. میں بھی دروازے پر پہنچا، میں نے دروازے پر آواز دی کہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ اس گھر میں ہم آگ لگا دیں گے. کہتا ہے کہ علی دروازے پر آتے، اس سے پہلے بنت رسول دروازے پر آئیں اور آنے کے بعد آواز دیتی ہیں کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں رسول کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں. کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا انکانا، اگرچہ یہ دونوں موجود ہیں
پھر بھی ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کہتا ہے کہ اس وقت تک زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن سیدہ کے دو ہاتھ عبا میں لپٹے ہوئے دروازے تک آئے اور سیدہ نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ سن سکو گے عزاداروں، اگر یہ خود مقتل میں نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ کہتا ہے وہی لمحہ تھا جب میں نے اپنا تازیانہ نکالا اور اب جو تازیانہ دروازے پہ مارا وہ تازیانہ بنت رسول کے ہاتھوں پہ لگا۔ یہ وہ نیل تھے، یہ وہ نشان تھے جو جناب سیدہ کی شہادت تک جناب سیدہ کے دست مبارک پر باقی رہے۔ کہتا ہے سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار، تیرے رسول کی بیٹی اس مدینے میں اکیلی ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا لیکن انہی لمحات میں سیدہ نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں میں آگ لگائی، اب جو دروازہ جلنا شروع ہوا، دروازہ کمزور پڑ گیا، میں نے اپنے پیر سے دروازے پہ اب جو ٹھوکر ماری، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور اب جو دروازہ گرا، زہرا رسول کی بیٹی زمین پہ گری، دروازہ سیدہ پہ گرا۔ مقتل کی اگلی لفظیں سنیں گے عزادارو، اس کا جملہ تو مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگوں نے گھر میں داخل ہونا شروع کیا، یہی ایک راستہ تھا گھر میں داخل ہونے کا۔ اب جو دشمنوں کے پیر پڑ رہے تھے دروازے پر، دروازے کے نیچے سیدہ کی آواز اٹھ رہی تھی، یا فضت خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، لقد سقطت ما فی عشائی، میرے شکم میں میرا بچہ، میرا محسن قتل ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا وأبیہا وبعلها وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے، ان کا دروازہ گرایا، ان کا دروازہ جلایا، ان کے اوپر متعدد ظلم ڈھائے، پروردگار ان تمام ظالموں پر اپنا شدید سے شدید تر عذاب نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں، جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار حیدری فیڈریشن کے جتنے مرحومین جنہوں نے ان مجالس عزا کا انعقاد کیا تھا، اپنے زمانے میں بانی تھے، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور شیخ محمد تقی صاحب اور حیدری فیڈریشن کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔